अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल सैम कहानी विला। दोस्तों, आज आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हूं जिसका नाम है झील किनारे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और कमेंट भी करें। तो लिहाजा कहानी शुरू करते हैं। वो अगस्त का एक गर्म और हबस ज़दा दिन था, लेकिन कार में चलते हुए एसी की वजह से बाहर का मौसम इन पर असरअंदाज ना हो सका। इन्होंने मिलफोर्ड ब्रिज पर डेलावेयर वाटर गैप को अबूर किया और पेंसिल्वेनिया की हदूद में दाखिल हो गए। 10 मील की मुसाफत तय करने के बाद एक बोर्ड नजर आया जिस पर चारमीन झील लिखा हुआ था। डेविड ने कार का रुख झील की तरफ कर दिया। अब इनकी कार कच्ची सड़क पर इस तरह दौड़ रही थी जैसे अरब के सहरा में मौजूद गर्म रेत को चीरती हुई आगे बढ़ रही हो। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, या शायद डेविड इससे बुरी तरह मुतासिर था। डेविड ही नहीं, एलिजबेथ की कैफियत भी अजीब हो रही थी। खैर, जो भी था, इस वक्त कार में लगा स्टीव एक सुरीला गाना सुना रहा था। दोनों इस गाने से महजूज हो रहे थे, लेकिन दिल परेशान थे। अचानक एलिजबेथ ने स्टीव बंद कर दिया और कार में सिर्फ इंजन की मनहूस आवाज सुनाई देने लगी। डेविड ने कन अखियों से इसे देखा और ये सोचने लगा कि इसने ऐसा क्यों किया। क्या वो इससे कुछ कहने वाली थी? एलिजबेथ इस खास मौका पर बिल्कुल पुरजोश नहीं थी। ये बात डेविड की तवक्को के ऐन मुताबिक थी। ये हमेशा से ऐसी ही उदास और खामोश रही है। कभी कभी वो किसी दानिश्वर की तरह गहरी सोच में डूब जाती और कभी कभी बात मजाक में उड़ा देती। इसकी असल कैफियत का अंदाजा कोई भी नहीं लगा पा रहा था। वो हमेशा बात छुपा जाती, या यूं कह लो, इसे अपनी कैफियत का इजहार करना ही नहीं आता था। पिछले कुछ अरसे से दोनों के दरमियान फासले बढ़ने लगे थे। डेविड को ऐसा महसूस हो रहा था कि एलिजबेथ इससे कुछ छुपा रही है। कभी कभी इसे ऐसा महसूस होता कि एलिजबेथ कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती। वो पहले से ज्यादा लापरवाह रहने लगी थी। यही बात डेविड को परेशान कर रही थी। क्या इनके दरमियान कोई तीसरा आ गया था, या कोई और वजह थी? यही सोच डेविड को पिछले कुछ अरसे से मुस्तरिब कर रही थी। इनके आपसी ताल्लुकात ने काफी मुश्किलात का सामना किया था। क्या ये सच्चाई का सामना भी कर पाएगा, या फिर खामोश रहना ही भला? क्या एलिजबेथ मुझसे कुछ कहना चाहती है? क्या वो कुछ छिपा रही है? डेविस इसका मुंतजिर था। एलिजबेथ ने मुस्कुराकर डेविड की तरफ देखा और कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि दाएं जानिब 2 हिरन देखकर वो खामोश हो गई। इनके दाएं जानिब झाड़ियों में छुपे 2 खूबसूरत हिरन इन्हें ही देख रहे थे। कुछ देर बाद वो झील तक पहुंच गए। सूरज आसमान पर जामनी और नारंगी रंग बखेरने के बाद चारमीन झील में गरूब हो रहा था। कुछ कहना चाहती हो? डेविड ने कार रोककर पूछा। नहीं, कुछ भी तो नहीं। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? एलिजबेथ ने पूछा। तो वो सोच में डूब गया और सोचने लगा। क्या मैं कुछ कहना चाहता हूं? इसने दिल में सोचा और फिर मुस्कुराकर बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम अब भी इस झील पर आ रहे हैं। इसका आगाज तुमने ही तो किया था। हाँ, 13 साल पहले, जब हम दोनों सिर्फ 12 साल के थे। डेविड की बात सुनकर एलिजबेथ मुस्कुरा दी। वो ज्यादा मुस्कुराती नहीं थी, लेकिन जब भी वो ऐसा करती, डेविड के दिल पर बिजलियां गिरा देती। मेरा ख्याल है ये रोमानवी है, डेविड ने कहा। मेरा ख्याल है ये बेवकूफी है, एलिजबेथ बोली। मुझे रोमांस बहुत पसंद है। नहीं, तुम्हें बेवकूफियां पसंद है। तुम्हें ऐसा करने में बहुत मजा आता है। मुझे मिस्टर रोमांस कहकर मुखातिब करो, डेविड ने कहा। तो एलिजबेथ ने एक कहका लगाया और इसका हाथ थाम कर बोली, जल्दी करो मिस्टर रोमांस, अंधेरा होने वाला है। आज वो अपनी मोहब्बत की सालगिरह मनाने आए थे। हर साल 16 अगस्त को दोनों इसी झील पर आते थे। चारमीन झील के गिरदोनवा की जमीन के मालिक की दिलचस्पी खत्म हो गई थी,
تو اس نے فروخت کے لیے اشتہار دے دیا۔ جب ڈیوڈ کے دادا کریگ بیگ کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے ساری زمین خرید لی۔ تقریباً 50 سال پہلے چارمن جھیل امیر بچوں کے لیے سمر کیمپ کے لیے اولین ترجیح ہوتی تھی۔ کریگ بیگ نے جھیل کے سامنے چند عمارتوں کو گرا کر اس علاقے کو مزید خوبصورت کر دیا۔ ڈیوڈ کا بچپن بھی یہیں گزرا تھا اور وہ اس کی چھوٹی بہن لنڈا جھیل کنارے کھیلا کرتے۔ الزبتھ بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن وہ کھیل میں کم ہی دلچسپی لیتی۔ جھیل کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے انہیں اپنا بچپن یاد آ گیا۔ پرانی یادیں اکثر تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ اس وقت بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ڈیوڈ، تم ٹھیک تو ہو؟ الزبتھ نے پوچھا تو وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا، ہاں میں ٹھیک ہوں، اور پھر وہ کار سے باہر نکل آئے۔ میرا خیال ہے ہمیں بات کرنی چاہیے، ڈیوڈ بولا۔ میرا خیال ہے ہمیں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، الزبتھ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم ایک دوسرے سے راز نہیں رکھ سکتے، ہمیں راز رکھنے آتے ہی نہیں۔ ڈیوڈ، ہمیں اپنی کیفیت بیان کرنے کے لیے الفاظ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کی آنکھیں پڑھ سکتے ہیں، الزبتھ نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اور ڈیوڈ نے سر ہلا دی۔ جب الزبتھ کو ڈیوڈ نے پہلی بار دیکھا تھا، وہ دونوں اس وقت 7 سال کے تھے اور آج ان کی عمر 25 سال تھی۔ یہ 18 سال کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ پہلے ان کی بچوں والی معصوم دوستی، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا، لڑنا، جھگڑنا، اور پھر ایک دوسرے کو منانا۔ وہ جھیل کے کنارے پورا دن سائیکل چلاتے اور دوسروں کو تنگ کرتے۔ پھر جب وہ بڑے ہوئے تو یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ بچپن کی یادیں بھی کتنی حسین ہوتی ہیں نا، وہ سب بچپن کی باتیں تھی۔ اب تو ان کی شادی کو 7 ماہ بیت چکے تھے۔ اس جگہ پر انہوں نے 12 سال کی عمر میں پہلی بار ایک دوسرے کو بوسہ دیا تھا اور اظہار محبت کیا تھا۔ جھیل کے کنارے پر لکڑی کے بیڑے کے قریب ہی بلوت کا ایک درخت تھا۔ اس درخت پر الزبتھ نے چاقو کی مدد سے دل بنایا اور دل میں اپنے نام الزبتھ پارکر کے پہلے 2 حروف یعنی ای لکھے، پھر جمع کا نشان بنایا اور ڈیوڈ بیک کے نام کے 2 حروف DB لکھے۔ اچھا لگ رہا ہے نا؟ 12 سالہ الزبتھ نے ڈیوڈ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، ہمارا نام اور ہماری محبت ہمیشہ زندہ رہے گی، ڈیوڈ نے درخت پر بنے دل پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ 12 سال کی عمر میں اظہار محبت کرنے کے بعد ڈیوڈ الزبتھ کو اگلے سال اسی تاریخ کو جھیل پر لے آیا اور بولا، جانتی ہو آج ہماری سالگرہ ہے۔ سالگرہ؟ کیسی سالگرہ؟ ہماری محبت کی سالگرہ۔ پچھلے سال 16 اگست کو شام 6:15 پر ہم نے پہلی بار ایک دوسرے سے اظہار محبت کیا تھا۔ 6:15 تمہیں سب یاد ہے؟ تو کیا اسی لیے مجھے یہاں لے کر آئے ہو؟ ہاں، اب ہم ہر سال اسی تاریخ کو یہاں آیا کریں گے، ڈیوڈ بولا تو الزبتھ مسکرا دی اور بولی، پچھلے سال میں نے اس درخت پر ہم دونوں کا نام لکھا تھا، آج ہماری پہلی سالگرہ ہے تو میں ایک لکیر لگا دوں گی۔ ہر سال جب بھی ہم یہاں آئیں گے ایک لکیر لگا دیا کریں گے۔ اچھا خیال ہے، ڈیوڈ نے اپنے بیگ سے چاقو نکال کر الزبتھ کو دیا۔ اس نے ان دونوں کے نام کے نیچے ایک لکیر لگا دی۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا۔ وہ ہر سال چارمن جھیل آتے اور اسی درخت پر ایک لکیر کا اضافہ کرتے جاتے۔ اس بار الزبتھ نے 13ویں لکیر لگائی اور بولی، آج 13 سال مکمل ہو گئے۔ ہاں، 13 سال، ڈیوڈ نے اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں درخت کے قریب بنے ہوئے لکڑی کے بیڑے پر بیٹھ گئے۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، ڈیوڈ بولا۔ میں بھی۔ ڈیوڈ نے الزبتھ کو اپنی باہوں میں لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ اس کی باہوں میں سمٹ آئی۔ اس کی جلد گرم اور نم تھی۔ ڈیوڈ نے محبت سے اس کی جلد کو چھوا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ وہ اپنی حسین بیوی کی دھڑکنیں محسوس کر سکتا تھا اور اس کی سانسیں سن سکتا تھا۔ وہ اپنی تمام پریشانیاں بھول کر اس لمحے میں قید ہونا چاہتا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زندگی گنگنانے لگی ہے۔
دونوں نے ایک دوسرے کی قربت میں کچھ وقت گزارا۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے اور چاند کی چاندنی ہی جھیل پر روشنی کا ماخذ تھی۔ کچھ دیر دونوں بیڑے پر لیٹے آسمان کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر اچانک الزبتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو پانی میں چلتے ہیں، مجھے گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ الزبتھ نے ڈیوڈ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا تو دونوں نے ایک ساتھ پانی میں چھلانگ لگا۔ کچھ دیر تیراکی کرنے کے بعد ڈیوڈ کنارے پر واپس آ گیا۔ الزبتھ، کافی نہا لیا، تم بھی باہر آ جاؤ، کیبن میں چل کر کھانا کھاتے ہیں، ڈیوڈ نے بلند آواز میں کہا۔ نہیں، مجھے ابھی اور نہانا ہے، الزبتھ بولی اور پانی میں ڈبکی لگا دی۔ ڈیوڈ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ الزبتھ تیرتے تیرتے جھیل کے دوسرے کنارے پر بنے بیڑے تک پہنچ گئی اور ہاتھ ہلا کر ڈیوڈ کو اپنے پاس بلانے لگی۔ اچانک اس کے پیچھے سے ایک نقاب پوش برآمد ہوا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جھاڑیوں میں لے گیا۔ الزبتھ چلانے لگی۔ ڈیوڈ ہڑبڑا کر پانی میں کود گیا اور تیز رفتاری سے تیرتا ہوا دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا، اس نے الزبتھ کی ایک اور چیخ سنی اور پھر کار کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی۔ الزبتھ، الزبتھ، کہاں ہو تم؟ تختے پر چڑھتے ہی وہ زور سے چلایا۔ اچانک جھاڑیوں سے ایک شخص سامنے آیا اور بیس بال بیٹ ڈیوڈ کے سر پر دے مارا۔ اس کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا اور پانی میں جا گرا۔